بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار یعنی مدینے کے مسلمان باشندوں کے دو قبیلے تھے جن کا نام اوس اور خزرج تھا۔ ہر قبیلے سے 70 افراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے، لہٰذا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 313 سپاہیوں پر مشتمل فوج کے 140 سپاہی انصار میں سے تھے اور باقی مہاجرین تھے، یعنی وہ مسلمان جو مکہ سے کوچ کر کے مدینہ شریف چلے آئے تھے۔ 313 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی فوج کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے موجود تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ پر 2 مجاہد بیٹھ جائیں اور باقی لوگ پیدل چلیں، اور کچھ دیر چلنے کے بعد وہ لوگ جو اونٹ پر سوار ہیں نیچے اتر جائیں، ان کی جگہ پیدل چلنے والے جو تھک چکے ہوں اونٹوں پر بیٹھ جائیں، اور یوں یہ سفر جاری رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 313 سپاہیوں اور 70 اونٹوں پر مشتمل اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان کسی جنگی مشن میں گھوڑے استعمال کر رہے تھے، اور وہ بھی صرف 2۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینے کے جنوب مغربی یعنی دکشن پشچمی حصے میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی بدر میں مکہ کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ قافلہ نہ اس دن آیا اور نہ کسی اور دن۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں نہ صرف یہودی زندگی بسر کرتے تھے بلکہ منافقین کا ایک ٹولہ بھی رہتا تھا جو مسلمانوں کی طرفداری کرتے تھے نہ بظاہر مخالفت۔ ان دونوں ٹولوں نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے مکہ کے قافلے کے سربراہ ابو سفیان کو یہ خبر پہنچا دی کہ مسلمان اس قافلے کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا اور ایک دوسرے راستے سے جو لمبا ضرور تھا لیکن بے خطر بھی تھا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ شریف کا قافلہ وادی بدر سے نہ گزرا، لیکن اس کی جگہ 950 جنگجو افراد پر مشتمل مکہ کی فوج تیزی سے مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تاہم مسلمانوں کے جاسوسوں نے ان کے ہراول دستے کے 2 سپاہیوں کو پکڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 افراد سے تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ 950 سپاہی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تیزی سے مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دونوں کو حراست میں رکھا جائے اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے خیال میں جس طرح مکہ کے قافلے کو یہ خبر پہنچا دی گئی ہے کہ وہ مدینے کے پاس سے نہ گزرے، اسی طرح مکہ میں بھی قبیلہ قریش کو ہمارے خلاف لڑنے پر اکسایا گیا ہے، لہذا کفار مکہ کی ایک فوج جس میں 950 سپاہی ہیں ابو جہل کی قیادت میں نطرت میں ہماری جانب بڑھ رہی ہے۔ ہم یہاں سے مدینہ لوٹ سکتے ہیں، لیکن مدینے واپس جانا ہمارے فائدے میں نہیں ہوگا، کیونکہ کفار کا لشکر مدینے پر حملہ ور ہو جائے گا اور نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر ڈالے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم اسی جگہ پر قریش مکہ کا انتظار کریں، کیونکہ لڑائی کے لیے یہ جگہ شہر سے بہتر ہے اور یہاں کامیابی کا امکان بھی زیادہ ہے۔